مخصوص خلیفہ صوفی محمد یاسین صاحب، قاری صغیر قاسمی صاحب اور دیگر جو ارباب ہیں ہمارے، ان سب کو آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر اور انتظام پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی آمد کی برکت سے آپ کے گھروں کو سدا آباد کرے، ایمان کو آباد رکھے، دلوں کو جو ہے وہ آباد کرے۔ یقیناً آج کا یہ عظیم الشان بے مثال پروگرام اس بڑی جامعہ میں جو ہمارے پیر صاحب کے فیض کا مرکز ہے، یہ انتہائی مبارکباد ہے۔ آج پیغام پاکستان اور اس کے رسول کانفرنس جو ہمارے پیر صاحب کا آج کا عنوان ہے، اور پورے پاکستان میں اور بیرون ملک اسی نام سے ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ پروگرام کرتے جا رہے ہیں اور لوگوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کرتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی اپنے قلوب و اذہان کو اپنے پیر صاحب کے فیض سے منور کریں۔ تشریف لاتے ہمارے سروں کا تاج، ہماری عزتوں کے محافظ، دین و دنیا میں ہمارے سر کا تاج اور ہمارے ایمان کی محافظ اور ہمارے دلوں کو رب کے ذکر سے روشن کر دینے والی ہستی حضور قبلہ پیر صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ابھی آواز بہت کم ہے، آپ کو پتہ ہے جب مولا شریف میں ذکر ہوتا ہے تو پھر وادی پوری کی پوری گونج جاتی ہے۔ تو بلند آواز سے نعرہ لگائیں، ہاتھوں کو بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، عاشقان سرکار مولوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رحمان اور رحیم ہے، جو کل شیء قدیر ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے نور کے جلووں سے نواز دے۔ آقا مدنی تاجدار، نور مجسم کائنات کے والی کی روحانی تصرفات کا یہ فیضان کہ آج بھی کائنات میں بسنے والے میرے آقا کے وفادار حضور سے وفا کا حق ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل سجتی ہے، جہاں بھی عظمت رسول کی محفل سجتی ہے، جہاں بھی حضور کے عشق و مستی کے تذکرے ہوتے ہیں، وہاں پہ پروانے مستانہ وار آ کر اپنے دلوں کی زندگی کو آباد کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ ایسا ایک پیغام ہے میرے دوستو، اس کائنات میں اس آقا کو ایسا مقام میرے رب نے عطا کیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آتے رہے، آج وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے ماننے والے جس طرح بھی انداز میں انہیں صرف یاد کرتے ہیں یا وہ دن مناتے ہیں، لیکن میرے نبی کی شان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس آقا مدنی تاجدار کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس رحمت عالم کی شان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس رب کائنات کی رحمانیت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نبی کو اتنا مقام عطا کیا کہ کائنات میں بسنے والے جہاں جہاں بستے ہیں، یہ دن و رات گزرتے ہیں،
کا فیض اسی طرح جاری ہوتا ہے. کبھی درود و سلام کی لڑیوں کی شکل میں، کبھی اذانوں کی برکتوں کی شکل میں، کبھی ایسی محفلوں کو سجانے کی عظمتوں کی شکل میں. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں اور ایسا وقت نہیں جہاں پہ میرے رسول کا ذکر ہوتا ہے. یہ کتنا بڑا انعام ہے. ہر نبی کے ماننے والے خاموش ہیں، لیکن میرے رسول کے وفادار جب بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی ناموس کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی وفاؤں کا ذکر ہوتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں دیکھتے، وہ اپنے سینوں کو کھول کر حضور کے ذکر میں مست ہو جاتے ہیں. یہ شان صرف میرے اور آپ کی آقا کو ملی. دنیا کے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں. اب یہ وقت نہیں میں لمبی باتیں کہاں کروں، میں صرف اجمالن اور برڈز آئی ویو جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایک جھلک پیش کرتا ہوں. یہ دنیا کے تھنک ٹینکس جو مادیت پہ بنیاد رکھتے ہیں، وہ کبھی امریکہ کی سرزمین پہ سمجھتے ہیں، کبھی یورپ کی سرزمین پہ، کہ کس طرح ان دیوانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکالا جائے. اور انہیں کیا پتا ہر آنے والا دن جو ہے میرے آقا کے دیوانوں سے مستیوں سے نظر آتا ہے. ہر سورج کا دھواں نکلتا ہے، کائنات میں کرنیں پھوٹتی ہیں، روشنی دیتا ہے. اس روشنی میں بھی میرے نبی کی محبتوں کے فیض کا ایمان نظر آتا ہے. کوئی نہیں مٹا سکتا. تمہاری سوچیں محدود ہیں. تم مادیت کی بنیاد پہ سوچتے ہو اور میرے رسول کا فیض لامحدود ہے. وہ رحمتوں کی بنیاد پہ پیدا ہوا ہے اور اس پہ تصدیق کرنے والا the creator of this universe, the most merciful, the most compassionate. میں ان کا اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس خالق کائنات کا، اس رب کا ذکر کر رہا ہوں کہ he himself praising and saluting the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مولوی کیا کرے یا پیر کیا کرے، ٹھیک ٹھیک کیا کرے، وہ کچھ نہیں کر سکتا جب خالق کہتا ہے کہ میں سلوٹ کرتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں، میں سلام پڑھتا ہوں. اس لیے کہ یہ دیوانے عاشق اہل سنت کے شعر جو ہے یہ للکار کر اس لیے کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں بھی سکون چاہتے ہو، اگر اپنے گھروں میں بھی برکتوں کا فیض چاہتے ہو، تو ایک ہی وظیفہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی منزل ہے to attain the love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، دربار عالیہ مولا شریف، اذان قاسم، قبلہ ڈاکٹر فضیل اجاز صاحب قاسمی. اس میسج کو اولیاء کاملین نے اس انداز سے اپنایا. اولیاء کاملین نے اس انداز سے اپنایا ہے کہ ہر دور میں یہ سوچنے والے اپنی سوچوں پہ مجبور ہو گئے. ان دیوانوں کی حالتوں کو دیکھا، کہاں کہاں یہ فیض جاری ہے. اب اس فیض کی ابتدا کریں تو نقش بندیوں کا سردار نہیں، کائنات کے بسنے والے ایمان والوں کا سردار ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق کے در سے ان کے در سے یہ فیض ملتا ہے. میرے ابو بکر نے وفا کی ہے، انہوں نے سر سے بھی سوچا، دل کی آنکھوں سے میرے رسول کی محبتوں کو اپنے دل میں بسایا. میں نے سیدنا ابو بکر کا تذکرہ اس لیے کہ یہ مہینہ گزر رہا ہے، لیکن ہر صحابی جو ہے وہ حضور کی محبتوں میں مست نظر آتا ہے. ہر صحابی کا ایمان یہی ہے. وہ مقام صحابیت میں اس لیے پہنچا ہے، اس نے کتابیں پڑھ کر وہ فیض حاصل نہیں کیا، اس نے دل کی آنکھوں سے میرے رسول کی وفا کو دل میں بسایا. اور جو حضور کی محبتوں کو بسا لیتا ہے، اس دور میں جس نے سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے حضور سے پیار کر لیا، وہ مقام صحابیت پہ پہنچ گیا. یہی ایک کیٹیگری ہے، ایک کرائٹیریا ہے. وہاں پہ کسی سند کا کرائٹیریا نہیں، وہاں پہ چہرہ رسول کو دیکھ کر ایمان کی حالت میں آ جانا کرتا. اور میرے ابو بکر نے وہ فیض حاصل کیا نا کن محبتوں کے ساتھ. اور اسے میں نے 3 یا 4 لفظوں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہم کیوں حضور کے عشق کی باتیں کرتے ہیں، حضور سے پیار کی باتیں کیوں کرتے ہیں، حضور سے اپنی نسبت جوڑ کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کیوں لگاتے ہیں، کیوں نبی رحمت کو تاجدار ختم نبوت کے فیض سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. اس لیے
کہ جو حضور کے در میں بیٹھنے والے صحابہ ان کا ایمان ہی یہی ان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ حضور کے چہرے کو دیکھو اور ایمان حضور کی وفاؤں کو دل میں بسا لو، اور انہی بسانے والوں میں میرے ابو بکر کا ایمان اس لیے کامل ہوا کہ that was the beautiful saying of the Prophet of Islam himself regarding to the personality and the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, regarding to the love towards the Prophet Sayyidina Hazrat Abu Bakr Siddiq the first Khalifa, the پہلا جو خلیفہ ہے، ان کی محبت کا اظہار حضور نے کیا، کہا کہ ساری جتنے بھی ایمان آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے ان تمام ایمان والوں کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو۔ اس لیے تھا یہ حضور سے وفا، حضور سے پیار تھا۔ آج ہم نقشبندی مست ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ پیار ادھر سے چل کے آیا، یہ سیدھا بسیرہ چل کے آیا ہے، اور یہ برِ صغیر پاک و ہند میں مستیاں کرنے والوں تم فخر کرو کہ تیرا کم ہوگا۔ اس برِ صغیر میں بھی آج ہم حضور کی محبتوں کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کی محفلوں کو سجاتے ہیں، اپنی مساجد میں اعلان کر کے عشق رسول کا فیض حاصل کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی اگر طاقت ہے تو وہ نقشبندی صوفی کی طاقت ہے، شیخ سرہندی حضرت مجد الافسانی کا فیض نظر آتا جس نے اکبر کے سامنے دار حق بلند، اکبر کے سامنے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس وقت یہ کس کی جرأت تھی اتنا بڑا سب 99 کا بادشاہ ہو، ہر لفظ قانون بن جائے اور پتا ہے جو کہے گا وہی ہوگا، لیکن اسے کیا پتا تیری سوچ مادیت پہ بنیاد ہے اور میرے رسول کی محبتوں کا فیض عشق رسول کی بنیاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عالیہ مولا شریف، زندہ باد، ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب قاسمی، زندہ باد۔ یہ بنیاد تھی۔ آج دیکھ لیں میرے مجدد کے ماننے والے پوری دنیا میں کس طرح لا رہے رسالت لگا رہے ہے کہ نہیں ہے؟ اس مسجد میں بیٹھے ہو قاسمی ازہر کے سینٹر مسجد گلزار، بھائی گلزار کے نام پہ ہے نا، جمال گلزار، یہ بیٹھ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں جو ابو بکر نے حضور جو میرے فاروق عثمان غنی اور علی شیر خدا نے کیا، اور یہ ہوتا رہے گا، اس نبی کی اداؤں پہ قربان ہوتے رہیں گے، ہم حضور کے ذکر کی محفلوں کو سجاتے رہیں گے، اس لیے کہ ایمان کی پہچان یہی ہے، مومن کی پہچان یہی ہے، عاشق کی پہچان یہی ہے، نسبت والوں کی پہچان یہی ہے، اٹھے بھی تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھے بھی تو ذکر مصطفیٰ۔ چاہے وہ اہل بیت میں ہو، چاہے اصحاب میں ہو، چاہے وہ اولیاء میں ہو، سب کی منزل یہی ہے، غلامی ہے رسول۔ جس نے حضور کی غلامی کو اپنایا وہ تاجدار بن گیا، وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتا ہوا بن گیا، اور جس نے حضور کا مقابلہ کیا اور گستاخیاں کی وہ جنت کی آگ کا ایندھن بن گیا، چاہے وہ گھر والا ہی ہو، کتنے تھے گھر والے، وہ جو ہے ابو لہب کیا تھا، وہ چچا ہے نا حضور کا، اس کے لیے تو میرے رب نے بھی مذمت کی ہے قرآن میں، اور وہ جہنم کا آگ کا ایندھن بن گیا، اور جو حضور کا وفادار ہوا بلال حبشی وہ جنت کا سبحان اللہ۔ یہ بھی اور کیا شان ہے، اس سے بڑی کیا اور کیٹیگری ہو سکتی ہے، اور یہی وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہ وفا والوں بیٹھے ہو نا، یہ آج بھی جاری ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، نہ کوئی مٹا سکتا ہے، جو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، جو روکنے کی کوشش کرتا ہے، خدا کی قسم میرے ایمان سے پوچھو وہ خود مٹ جاتا ہے، اور میرے نبی کے ذکر کا فیض اس طرح جاری ہوتا ہے۔ یہ حقیقتیں ہیں۔ میں ایک ہی حوالہ کیونکہ نماز جمعہ بھی ہے اور میری عادت ہے پنکچویلٹی، یعنی وقت پہ ہر چیز کو کرنا، لیکن کیونکہ سب نے حاضری لگائی ہے، میرے میسج ضرور دینے یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے، اس میں سے صرف ایک حوالہ اس محبت کا، پھر میں اگر اپنا پیغام جو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ حوالہ کیا، اس در کے خاندان کا ایک حوالہ ہے جو حضور سے لگ جائے
جو حضور کی اداؤں کو دل میں بسا لے, جو ذکر رسول سے اپنے جسم, اپنی سوچ, اپنی روح کو پاک کر لے. میرا نبی اتنا لجپال ہے, پردے میں بھی رہ کر اس پہ کرم فرما دیتا ہے. آج بھی کرم ہوتا ہے. یہ جمعے کے دن تو یہ علم والے پوچھو نا, پڑھو نا, جتنا درود اتنا سنتے بھی ہیں, کرم بھی فرماتے ہیں. ہے تو پھر اس ایک ہے مروان بن مالک جو تھا, بنو امیہ کا گورنر تھا, بادشاہ تھا, جو بھی تھا, سو کارڈ, وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا, جو بھی تھا, کریکٹر کی بات نہیں کرتا. اب دیکھو جو نبی کا غلام بنتا اس کی شان دیکھو. اس وقت اس کی حکومت تھی نا, وہ مدینے میں آیا, پھر مکے میں آ کے طواف کعبہ کیا, حجر اسود کو چومنے لگا تو لوگوں نے دھکا مار دیا. بادشاہ ہے, کر سکتا تھا, لیکن کسی نے پرواہ نہ کی, کیونکہ وہ مرکز جلال ہے, وہ اس کی تجلیات کا مرکز ہے. وہاں پہ سوچ آتی ہے تو اس کی سوچ آتی ہے, اور کسی کی سوچ نہیں آتی. ہر کوئی چاہتا ہے میں چن لوں, میرے اندر بخشش کا فیض آ جائے. یہ سوچ کے دھکا لگ گیا, پیچھے کھڑا ہو گیا. اس کے ساتھ شام کے بڑے بڑے سردار بھی تھے جو اس کی حکومت کے ساتھ تھے. اسی اسنا میں ایک عاشق رسول آتا ہے. عاشق رسول آتا ہے, میں یہ کہتا ہوں اہل بیت تو ہے عاشق رسول. اس کی سوچوں میں, اس کی رگ و پے میں محبت رسول ہے, ادب رسول ہے, شان رسول کا پیغام اور منبع اور برکت ہے. جب وہ آتا ہے تو صفے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حرم کے کعبے کے اندر جلال کے مرکز میں بھی صفے پیچھے ہٹ جاتی ہے, لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سیدنا امام زین العابدین آتے ہیں, آ کر حجر اسود کو چومتے ہیں. اس منظر کو بادشاہوں نے بھی دیکھا, مروان نے بھی دیکھا, مالک بن ہشام نے بھی دیکھا, اور بڑے بڑے سرداروں نے بھی دیکھا. حیران ہوئے, بادشاہ تو تو ہے, یہ کون ہے؟ بادشاہ تو تو ہے, یہ کون ہے؟ اب اس کے ساتھ ایک ازربکان ایک شاعر بھی کھڑا تھا, اسے پتا یہ کون ہے, مروان کو بھی پتا یہ کون ہے, لیکن وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کون ہے. ایسے وہ اپنے آکڑ میں نا, اس نے کہا مجھے نہیں پتا. سرداروں نے پوچھا, جب شام کے بڑے بڑے مسلمان تھے وہ, تو شاعر کہتا ہے میں بتا دوں یہ کون ہے, مجھے پتا یہ کون ہے. اس نے شاعری میں اشعار کہے, اس نے کہا یہ وہ ہے جس کو حرم کا ایک ایک پتھر جانتا ہے کہ میرے رسول کا وفادار نظر. کعبے کے پتھر, پہاڑوں کے پتھر بھی جانتے ہیں, ہم جانے نہ جانے یہ پتھر جانتے ہیں کہ یہ رسول کا غلام نظر آتا ہے. اتنا کہنا اسے سزا مل گئی. جب سزا ہوئی, زندان میں تھا, تو امام زین العابدین نے 10,000 اس وقت کے ریال یا درہم وہ بھیجے انعام کے طور پہ, تو نے حق کی بات کی ہے. تو آپ نے وہ پیسے واپس اس شاعر میں, اس لیے تاریخ میں اس کا نام آ رہا ہے. اس نے حضور کی وفا کی ہے. جس دور میں جو وفا کرے گا اس کا نام آتا رہے گا. قاضی ممتاز نے وفا کی ہے. ہم بولے نہ بولے, فضائل بھی کہتی ہے کہ میرے نبی کا وفادار ہے. عامر چیمہ نے وفا کی ہے. تم تذکرے کرو نہ کرو, حضور کے اس رحمت والے کھاتے میں لکھا گیا ہے کہ میرا غلام میرے. غازی علم دین شہید نے یہی تو کمال کیا ہے. بابا جی قاسم مولوی نے اپنی روحانیت کے طور پہ یہی تو کمال کیا ہے. داتا لجھری نے بھی تو یہی تو کمال کیا ہے. شہنشاہ بغداد نے بھی یہی تو کمال کیا ہے. ہماری پہچان غلامی ہے. اس نے وہ پیسے دے لے کر نہ واپس کر دی اور کہہ دیا میں نے یہ پیسے بادشاہوں کے دربار میں ان کی قصیدے لکھ کے بڑے کمائے. آج جو میں نے کہا ہے اپنے ایمان کے سے, میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اس نبی سے وفا کروں. اور یہی وہ فیضان چلتے چلتے موڑا شریف کی وادی میں آیا. اور میرے پردادا حسین بابا جی قاسم مولوی, جس کے متعلق, جن کی شان کے متعلق دیکھو اس پچھلی صدی کا اللہ کا ولی, اس کو یہ شان ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن اپنی آنکھوں سے ان کے جلوے اپنے دادا حضور اور اپنے والد گرامی اعلیٰ حضرت پیر خالد صاحب اور پیر آزاد القاسمی کی شکل میں دیکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کیا شان تھی کہ میں جب یہ فیض موڑا شریف میں آیا بابا جی قاسم مولوی کے, تو وقت کا غوث ہے, علم و حکمت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے, روحانیت کے فیضان کا ایک بڑا وارث ہے, آل رسول ہے, تاجدار گولڑا ہے. وہ اپنی نور والی زبان سے پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر اس وقت کسی نے زمانے کے غوث کو دیکھنا ہے
تو مری کے دامن میں جا کر خواجہ قاسم موڑوی کے یہ تصدیق اور کیا ہے؟ اور اسی تصدیق کی دوسری مثال یہ ہے، کوٹ گلہ شریف میں موجود ہے میاں وادی کے بارڈر پہ پیر سید مقصود علی شاہ صاحب، جنہوں نے 8 سال شہنشاہ بغداد کے دربار میں باریاں دی، ذکر کیا کہ فیض حاصل ہو. اور سائیں فتح محمد صاحب جن میں خود ملا ہوں، یہ بابا جی صاحب کے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے جب 8 سال گزر گئے نا تو شہنشاہ بغداد نے دیدار کرایا، کہا مقصود علی شاہ تیرا چلہ پورا ہو گیا ہے، اب جا ہند میں، اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، ہند تھا، کہا جا ہند میں میرا ایک عاشق غلام میرے طریقت کا وارث ہے جس کا نام محمد قاسم ہے، اس کے بعد جا تیرا فیض کھل جائے گا. سبحان اللہ. یہ تصدیق وہاں سے ہو رہی ہے، یہ میں سچی بات کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر. وہ کہتے ہیں ان کے صاحبزادے ہیں ابھی موجود باقر علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جب میں گیا تو وہاں سے چلا تو موڑا شریف آیا، بابا جی صاحب نے کہا بچہ تیری ساری ریاستیں پوری ہو گئی اس دربار میں، اجا سینے سے لگ ہوئی فیض میں. سبحان اللہ. کتنا بڑا آستانہ بنا ہوا. یہ حقیقتیں ہیں، اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. آج یورپ اور امریکہ میں بھی یہ روحانیت جسے انگریزی میں اسپرچولیٹی کہتے ہیں، اس کے متعلق وہ یونیورسٹیز میں مجھے بھی انہوں نے دعوت دی. یہ ہماری ذہنی بیماریوں کی اصلاح اور اس کا علاج یہ سائیکیٹری میں نہیں ہے بلکہ اسپرچولیٹی میں ہے، جو حضور کی محبت کا فیض. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا تعلق ان آستانوں کے ساتھ ہے، اور یہ آستانہ موڑا شریف کی نسبت سے آج یہاں پہ یہ بہار لگی ہے. یہ نئی آبادی اسلام آباد میں میرے والد گرامی، میرے بڑے بھائی مرد کلندر اور عمر بادشاہ میرے ہمارے بیٹے، میں کتنی بار آیا ہوں، اس کی بنیاد رکھی. آج یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، لیکن یہ ڈرنا نہیں. جب دل میں کھوٹ ہو پھر ڈر ہوتی ہے. ہمیں اخلاص پہ ہم چلتے ہیں، ہمیں ڈر کوئی نہیں. کل بھی وہاں پہ کھڑی شریف میں بھی تھوڑا سا مسئلہ تھا، مدارس دو مرکز اندر، میں نے کہا اخلاص ہے تو کامیابی ہو جائے گی. سارے خوش ہو گئے. آپ پہ بھی اخلاص ہے، ہم نے اس مرکز کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ کیونکہ میرا دنیا کا سفر ہوتا ہے اور اس کے بعد حکومتی سطح پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ سارے پر ابھی مجھے فون آیا راستے میں، میں نے واپس جانا ہے. تو یہ ایک ذمہ داری ہے، اسے نبھانی پڑتی ہے. انشاءاللہ میں پورا وقت یہاں پہ دوں گا، اور میں اعلان کرنے لگا ہوں کہ ہر ماہ کی 12 تاریخ 12 نہیں کہنا، یہ قدرتی نام آ گیا، ہر ماہ کی 12 تاریخ کو یہاں پہ 11ویں شیف اور ذکر سبحانی کی محفل ہوا کرے. یہ میرا اعلان ہے، میں نے خود اعلان اس لیے کیا کہ علاقے والوں کو بھی پتہ چلے اور گرد و نواح کے جو عاشق ہیں وہ بھی ہر مہینے کی 12 تاریخ کو یہاں پہ زور سے اثر تک، تاکہ شام تک لوگ اپنے گھروں کو بھی چلے جائیں، زور سے اثر تک یہاں پہ ختم خواجگان 11ویں شیف کی محفل، ذکر کی محفل، شہنشاہ بغداد کی نسبت سے اور شہنشاہ غوث زمان خواجہ قاسم موڑوی کی نسبت سے. یہ میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں. اللہ آپ کو یہ نصیب فرمائے. اور یہاں پہ مقرر کیا گیا ہے خلیفہ صاحب حافظ صغیر صاحب، یہ آج آگے بھی یہ تھے اور یہ دربار کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، ایک مسجد کے خطیب اور امام بھی. اور انشاءاللہ کمیٹی کا اعلان مجھے نام دیا گیا ہے، میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ ڈیوٹی ان کی ہے یہاں پہ یہ محفل سجے. انتظامی امور کے لیے ہم کمیٹی بنائیں گے، جو انتظامی اس مسجد کے باقی روحانی اور ذکر کا جو فائدہ ہے یہ اختیار کیا. تیسرا اعلان، قاسمیہ فورس جو ہے ہماری، جو موڑا شریف فورس میں آپ نے دیکھا ہوگا، رکھاں والی کے نوجوان بچے کمانڈر بشیر صاحب کی قیادت میں وہ جا کر درمیانی والی رات کو ساری رات لنگر کھلاتے ہیں. آپ میں سے کہیں گئے ہوں گے، میں پتہ ہوگا فوجی صاحب یہی بات ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر علاقے میں اس کی ایک یونٹ بنایا جائے. اسی حوالے سے ساروکی میں نئی آبادی اسلام آباد میں ایک قاسمیہ فورس کی میں نے بنیاد رکھی ہے، اور محمد جبیل کو میں نے اس کا سربراہ مقرر کیا. یہ باقی اور خلیفہ یاسین، یہ مل کے 20 یا 25 نوجوان آج یہ عہد کریں کہ جب موڑا شریف کا ذکر ہو تو ہم خدمت کے لیے جائیں گے. جب یہاں پہ عشق رسول کی محفل ہو ہم آئیں گے. جب وزیر آباد میں اگر شہر میں شیش مال میں خلیفہ جاوید صاحب اور سیٹھ صاحب کی قیادت میں یہ جو محفل سجتی ہے سالانہ،
وہاں پہ میں آؤں تو یہاں سے یہ قافلہ قاسمیہ فورس کا وہاں بھی آئے. ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی رضا کی خاطر اور حضور کی محبت کی خاطر آپ نوجوان ساتھیوں نے اپنے نام لکھانے ہیں. انشاءاللہ ان کا یہی تاج ہوگا. باقی وردیش ہوگی تاکہ وہ موڑاشی میں جب جائیں تو پتہ چلے یہ خدمتگار نبی پاک کے جان ساتھ عشق نبی کے فیضان کو لینے کے لیے موڑاشی میں آنے والوں کی خدمت کے لیے آئے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ یہ ہے نام مجھے دیں گے انشاءاللہ. ہر مہینے کی 12 تاریخ کو میری کوشش ہوگی کہ پہلی سے 9